السلام علیکم جی، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان کو ہسپتال شفٹ کیا جا رہا ہے علاج کے لیے، اور اس چیز کی تصدیق کر دی گئی ہے، اور ممکنہ یہ ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں اور کچھ ہی ٹائم میں عمران خان کو ہسپتال شفٹ کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اور یہ ایک حساس اور ایک سنگین مسئلہ ہے، جس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف تمام موٹر ویز بند کر دیے، تمام سی پیک بند کر دیے، تمام سڑکیں، تمام شاہراہیں بند کر دیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک پریشر بنایا، ایک طرف اسلام آباد ریڈ زون مکمل سیل، نو گو ایریا، ایک طرف یہ موٹر وے، اس ٹائم یہ موٹر وے کے مقام پہ ہم موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرک لگائے گئے ہیں، کنٹینر لگائے گئے ہیں، اور تمام جو رستے ہیں وہ بند ہیں۔ اس طرف اگر آپ دیکھیں، یہاں ہزاروں نوجوان موجود ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی اور جو ایک بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اب علاج کے لیے ہاسپٹل شفٹ کیا جا رہا ہے۔ عثمان میرے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، اس چیز کی حکومت کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے کہ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ذرائع اندرونی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور ممکنہ یہ ہے کہ کچھ ہی دیر میں عمران خان کو ہاسپٹل لے کر جایا جائے گا، وہاں ان کا چیک اپ ہوگا، اور خان صاحب کی فیملی بھی وہاں موجود ہو سکتی ہے۔ تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، اور جو ایک پریشر بنا ہوا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ تو اب بالکل کلیئر ہو چکا ہے۔ عطا طارق صاحب نے بھی اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، اور ڈاکٹرز کی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ 2 ڈاکٹرز ہیں، اب وہ کس ہاسپٹل کے ہیں ابھی تک یہ نہیں سامنے آیا، لیکن 2 ڈاکٹرز کی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ لیکن ایشو یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ اتنا سیریس مسئلہ ہے، لیکن فیملی کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا۔ تو اگر فیملی کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا، اور اسی طرح جس طرح پمز لے گئے تھے بغیر بتائے اور اپنی مرضی کے ڈاکٹرز کے ذریعے چیک اپ کروا لیا جائے گا، تو پھر کیا فائدہ اتنا پریشر بنانے کا اور اتنی مذاکرات کرنے کا اور سارا کچھ۔ تو میرے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر دیں، ایک تو ڈاکٹرز کی ٹیم تشکیل دے دی گئی، لیکن عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو بھی اسیس نہیں دی جا رہی ان کے ساتھ۔ دیکھیں، کیونکہ تحریک انصاف کا مطالبہ یہ تھا کہ جو ذاتی معالج ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوں گے جب ان کا علاج ہوگا، اور فیملی کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے یہ اناؤنس کر دیا، ایک تو یہ ہے کہ آپ چپکے سے جس طرح پہلے پمز لے گئے تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ یہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ اب عمران خان کو ہم ہاسپٹل میں منتقل کر رہے ہیں، آپ یہ اناؤنس کر چکے ہیں، تو آپ فیملی کو اعتماد میں لیں، فیملی کو ساتھ لیں۔ آپ کو کس چیز کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، مسئلہ اس چیز کا جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، ابصار عالم صحافی ہے، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک آنکھ کی، میں تو وہ بتانا بھی نہیں چاہوں گا، آپ بتا دیں جو انہوں نے رپورٹ کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر بڑی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب وہ صحافی ہیں جو عمران خان صاحب کے بارے میں بہت زیادہ مغالطات بھی لکھتے رہے ہیں، اور وہ نون لیگ کی صف کے صحافی سمجھ جاتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے یہ خبر آنا میرے خیال سے حالات کو نارملائز کرنے کے لیے ہے کہ یہ خبر دے کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد بھی فیملی کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، علیمہ خان صاحبہ کو بھائی سے نہیں ملوایا جاتا، باقی بہنوں کو نہیں ملوایا جاتا، تو میرے خیال سے پھر یہ پریشر جو ہے اس کو مزید بڑھانا پڑے گا پی ٹی آئی کو۔ اگر اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی فیملی ترلے کر رہی ہے کہ بھائی ہمیں ملاقات کروائی جائے، ہماری موجودگی میں، ہمارے ڈاکٹرز کی موجودگی میں جو بھی آپریٹ ہونا ہے، چیک اپ کروایا جائے، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ لیکن پھر بھی کافی حد تک جو ہے پی ٹی آئی پریشر بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اس ٹائم پورا پاکستان بند ہے، جو مین شاہراہیں ہیں پاکستان کی وہ بند ہیں۔ ثوابی کے مقام پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں، لیکن یہاں پر دور دور تک یہ 3 دن سے بند ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 3 دن سے بند ہے، اور جہاں پر پریشر جانا چاہیے میرا خیال ہے وہاں پر پریشر گیا بھی ہے۔ اسی وجہ سے اب پہلے تو اناؤنس نہیں کیا جانا تھا، آپ کو پتہ ہے دن 5 بجے تک تو بالکل یہ تھا کہ خفیہ طریقے سے لانا تھا، خفیہ طریقے سے لے کر جائیں گے، ان کا علاج ہوگا یا ان کا چیک اپ ہوگا تو خفیہ طریقے سے ہی لے کر آئیں گے۔ لیکن جب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جو معاملات ہیں وہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر فیملی کو یہ آن بورڈ نہیں لے رہے، تو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ اب فیصلہ یہ کر لیا گیا ہے، اور یہ ہمدردی، اچھا ایک اور بات، ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کس چیز کی ہمدردی سمیٹ رہے ہیں؟ فیملی کہہ رہی ہے، علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ فیملی ساتھ موجود ہوگی، اور آپ یہ بھی اناؤنس کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم ہاسپٹل شفٹ کرنے پہ رضامند ہیں، ریڈی ہیں، ڈاکٹرز کا پینل تشکیل دے دیا گیا ہے۔ پھر آپ کو اس چیز کا کیا ڈر ہے کہ آپ عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو سیس نہیں دے رہے؟ تو کیا سمجھتے ہیں اب حالات کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ ممکنہ یہ ہے کہ کچھ گھنٹوں میں عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا، ان کا چیک اپ ہوگا،
کیونکہ 16 کو یعنی کل کا دن ہے اور پرسوں رپورٹ پیش کرنی ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جب رپورٹ پیش کرنی ہے وہ سوال کرے گی سپریم کورٹ. پہلے تو سپریم کورٹ میں بھی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کا بھی ریٹرن آرڈر ابھی تک نہیں آیا. دیکھیں ابھی تک جو خبریں سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ جو 2 ڈاکٹرز ہیں وہ پہلے اڈیالہ جائیں گے، وہاں پر عمران خان صاحب کا معائنہ کریں گے اور پھر وہ کوئی ریٹرن ایک ڈاکومنٹ دیں گے کہ بھئی عمران خان صاحب کی حالت جو ہے وہ جیل میں رکھنے والی نہیں ہے، تو ان کو جیل ادھر ہسپتال منتقل کیا جائے. تو پھر ہسپتال منتقل کیا جائے گا. سپریم کورٹ میں دیکھیں آپ، انہوں نے جج صاحب جو ہیں وہ چولستان میں ریلی دیکھنے گئے ہوئے ہیں. چیف جسٹس صاحب یحییٰ فریدی صاحب وہ چولستان میں ہیں، ان کے جو آفس ہے اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا پی ٹی آئی والوں کا، اور ریٹرن آرڈر ابھی تک نہیں آیا. لیکن میرے خیال سے ایسے معاملات میں ریٹرن آرڈر کی حیثیت نہیں ہوتی. انڈرسٹوڈ ہوتا ہے ساروں کو کہ ملک پورا بند ہے، فیصلے اور کہیں ہونے ہوتے ہیں تو وہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں. لیکن اب یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ تھوڑی سی لچک پی ٹی آئی کو بھی دکھانی چاہیے کہ اگر حکومت راضی ہو گئی اسپتال میں جانے کے لیے، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ جنہیں علیمہ خان کی موجودگی میں نہیں، دوسری بہن کی موجودگی میں علاج کروانے کو تیار ہے، تو کچھ نہ کچھ لچک میرے خیال سے ان کو بھی تھوڑی سی دکھانی پڑے گی تاکہ سچویشن پتہ چلے کہ سچویشن کیا ہے، اس لحاظ سے پھر کال دی جائے. فرض کریں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو آنکھ ہے اس کی، جو انصار عباسی کی خبر ہے وہ، جو ابصار عالم صاحب کی خبر ہے وہ بالکل غلط ثابت ہو جاتی ہے اور ان کی آنکھ پہلے سے تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے اور ادھر سے کال احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے، تو ایک طرف عمران خان کا علاج چل رہا ہو اور ادھر احتجاج کی کال دے دی جائے گی، تو پھر جو حالات بہتری کی بجائے خراب ہونے کی طرف جا سکتے ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے ایسی کوئی خبر ہو اور اگر ایسی کوئی جو صورتحال ہے وہ سامنے آتی ہے، تو پھر تحریک انصاف کی جو احتجاج کی شدت ہے وہ مزید اختیار کر جائیں گے. جیسا کہ ابھی ہماری بات ہوئی شاہد ہٹک سے، میناہان سے، انہوں نے کہا کہ کنٹینر تیار ہے اور صرف ہم انتظار کریں اس رپورٹ کا، اس خبر کا، اور جو رپورٹ ہے وہ اگر سامنے آتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنا فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں ابھی ایک طرف تو ہم جب بات کر رہے تھے شفیع جان صاحب سے، انہوں نے کہا جی ابھی لوگ اپنے طور پہ آئے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت آئے ہیں، ابھی ہم نے ان کو کال نہیں دی، اور ان لوگوں کو واپس بھیجنا بھی ناممکن ہے. ان لوگوں کو واپس بھیجنا بھی ناممکن ہے کیونکہ یہ لوگ کسی کے کہنے پر نہیں آئے اور نہ ہی کسی کے کہنے پر جائیں گے. فرض کریں جنید اکبر صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ واپس چلے جائیں، ہماری بات چل رہی ہے، تو یہ تو نہیں مانیں گے ان کی بات، یہ تو ان کا گریبان پکڑیں گے. ایون کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی بھی اگر آ کے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بات چل رہی ہے اور آپ چاہے دھرنا ختم کرتے ہو، تو یہ نہیں کریں گے جب تک عمران خان کی فیملی، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، محمود چکزئی، یہ سارے لوگ کٹھے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس نہیں کرتے، ایک پیغام نہیں دیتے کہ بھئی اب ہم مطمئن ہیں، عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، ہمارے مطالبات مان لیے گئے ہیں، یہ لوگ تب واپس جائیں گے. یہ لوگ کسی کے کہنے پر آئے نہیں، صرف یہ کافی نہیں ہے، اور نہ ہی میرے خیال سے عمران خان کی جو فیملی ہے، ہم سب کی بہنیں اس چیز پہ رضامند ہوں گی کہ عمران خان کو منتقل کر دیا گیا ہے، ان کا چیک اپ ہو گیا. جو ایکچوئل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی آنکھ کی سچویشن کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو ان کی آنکھ بہتر ہوئی تو پھر یقیناً چیزیں جو ہے وہ کلوز ہو جائیں گی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی زیادہ پرابلم ہوئی تو پھر جو بہنیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان اس دن کنٹرول نہیں رکھ سکی، تو پھر بہنیں آ کے سچویشن بتا دیں گی ایکچوئل سچویشن یہ ہے، اور پھر جب ایکچوئل سچویشن سامنے آ جائے گی تو پھر یہ لوگ ان کے قابو میں نہیں آئیں گے. بالکل، فیصلہ اب ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، فیصلہ جو ہے وہ پورا ایک پینل بیٹھے گا پاکستان تحریک انصاف کا، فیملی کا، وہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہم نے مزید بیٹھنا ہے یا ہم مطمئن ہیں جو عمران خان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. لیکن سب سے بڑا سوال اس وقت جو $1 ملین کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کو اسپتال کا چکر لگوا کے دوبارہ جیل بھیج دیا جائے گا، یا عمران خان کو مستقل طور پر جب تک وہ مکمل صحتیاب نہیں ہو جاتے تو ان کو اسپتال رکھا جائے گا. اور اگر ان کو اسپتال رکھا جاتا ہے، میرے خیال سے ان کو اسپتال لمبے عرصے کے لیے رکھا جائے گا. اگر اسپتال رکھا جاتا ہے تو پھر وزٹ بھی شروع ہو جائیں گے. پہلے ہو سکتا ہے ڈاکٹرز کی وزٹ ہوں، پھر فیملی کے ہوں، پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھی پکچر بھی آ جائے. تو اس طرح کی صورتحال آہستہ آہستہ اب کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اگر صرف وزٹ ہی کرنا ہے اسپتال کا تو وہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کیونکہ جیل میں تو جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے اور اس کو پراپر جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ ہی دیر میں
عمران خان صاحب کو 2-3 ہاسپٹل ہے، لیکن جو زیادہ جو زیر غور ہے وہ یہ ہے، جو زیادہ جس کا ڈسکس کیا جا رہا ہے جس کو، اور جس کی زیادہ اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ شفا انٹرنیشنل آئی ٹرسٹ شفا آئی ہاسپٹل جو بالکل ایوب پارک کے ساتھ ہے، وہاں عمران خان صاحب کو ممکنہ یہ ہے کہ آج رات ہی لے کر جایا جائے گا۔ حکومت نے اناؤنس کر دی ہے کہ عمران خان کو جو ہاسپٹل ہے وہاں شفٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اب کیا اطلاعات آتی ہیں، کیا فیملی کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، فیملی کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے، جو ڈاکٹرز کی آفیشیل ٹیم ہے جو عمران خان کے ذاتی معالج ہیں، کیا ان کی موجودگی میں عمران خان کا چیک اپ ہوتا ہے، آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اور ایک طرف جو ہے وہ سوابی میں جو مکمل جو روڈز ہیں وہ بلاک ہیں، خوشحال گڑھ پل بلاک ہے، ہزارہ پل بند ہے، اس کے علاوہ سی پیک بند ہے، تمام بکر پل بند ہے، تمام جو روڈز ہیں وہ بند ہیں، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں عمران خان کی خبر کا۔ اپڈیٹ دیں گے، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔